زمینی طور پر کلیسیا کا مستقبل اور جغرافیائی حوالے سے ہمارے ملک میں کلیسیا کا مستقبل کیا ہوگا. اس کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس کو ابتدائی کلیسیا سے شروع کرنا چاہیے کہ ابتدائی کلیسیا کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے یا کیا تھا. اور ابتدائی کلیسیا کا جو پس منظر ہے وہ ایمان کو دیکھنے والی کلیسیا. کیسی کلیسیا؟ جو ایمان کو دیکھتی ہو. اور ایمان کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ دیکھے کہ خدا موجود ہے یا نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں اس ایمان میں. فیتھ اور بلیو میں بہت زیادہ فرق ہے. فیتھ جو ہے وہ تصور خدا ہے کہ خدا کیسا ہے، اور بلیو یہ ہے کہ ہم اس کے کاموں پر کیسا یقین کرتے ہیں کہ وہ کہاں تک کیا کر سکتا ہے. ابتدائی کلیسیا میں یہ ایمان تھا اور بلیو تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ فزیکل دیکھنا چاہتے تھے کہ اس ایمان کا امپیکٹ کیا ہے، اثر کیا ہے. اور ایسے میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں ابتدائی کلیسیا کو دیکھتے ہیں، پہلے کتنے لوگ؟ 120 کی جماعت، پھر اس کے بعد 3000 سے 5000. اور یہ ایک کلیسیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلیسیا کو جو ایمان ہے وہ کیسے مضبوط ہے. اس ایمان میں جو پہلی بات ہے اور پہلا جو واقعہ ہے وہ 5ویں چیپٹر میں ہے اعمال کی کتاب میں. اور وہاں پر کون سا واقعہ ہے جی؟ حنانیہ اور سفیرہ کا واقعہ. اور وہاں سے انہوں نے اس واقعے کو دیکھا کہ اس ایمان میں اگر ہم جھوٹ شامل کریں گے تو یہ ایمان جو ہے وہ افزائش نہیں کرے گا، یہ بڑھ نہیں سکے گا. اس لیے پہلا جو واقعہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کس کا؟ یہ حنانیہ اور سفیرہ کا، کہ اعمال کی کتاب میں ابتدائی کلیسیا کی بنیاد بنی کہ یہاں پر اس میں جھوٹ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولیں اور ہم کہیں کہ ایمان کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ قائم کیا ہوا ہے. اور جو دوسرا واقعہ ہے اس کے ساتھ ہی 7واں چیپٹر اعمال کی کتاب 7واں باب. اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ایمان ہے یہ اس وقت ایمان ہے جب ہم کیا کرتے ہیں؟ جان دے دیتے ہیں. جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور آپ دیکھیں کہ اسٹیفنس نے اپنی جان دے دی. 7واں چیپٹر اس نے جان دی. ابتدائی کلیسیا نے یہ سیکھا کہ پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اس ایمان میں جھوٹ شامل نہیں ہوگا. اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ ایمان جان دینے کا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے کیا کروں گا؟ زندگی کا تاج دوں گا. ورنہ یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایک خالی زندگی ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے جہاں پر بھی وہ بھاگے، جہاں پر وہ گئے، ایماندار گواہ بنے رہے. انہوں نے اپنی جانیں دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے مسیح کی خاطر، یسوع مسیح کی زمین پر مسیح آئے ہیں کیونکہ خدا کی پریزنس ہر جگہ موجود ہے باپ کی، لیکن یسوع مسیح فزیکل آئے، جسم میں آئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح کی خاطر کیا کرنا ہے؟ اپنی جان دے دینی ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ بدعات نے بھی جنم لیا. جو بدعتیں تھیں، بدعات تھیں، انہوں نے جنم لیا. اور ایسی بدعات جو کیا کرتی تھی، جو ایمان سے، مسیح ایمان سے کلیسیا کو تھوڑا سا ہٹانے کی کوشش کرتی تھی یا بالکل ہٹانے کی کوشش کرتی تھی. اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے گنوسٹزم ہے. اس میں کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ نالج کیسا ہو؟ نالج جو ہے بڑا ہولی نالج ہو. اور اس کی پریکٹس کیا ہو؟ اسپرچل اس کی پریکٹس ہو. باطنیت، علم الباطنیت بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ باطنی طور پر علم ہے، جو چیزیں وہ اکٹھی کر لیں اور ہم اپنے طور سے کوشش کریں کہ ہم درست ہو سکیں. لیکن ہم کس میں راست باز ٹھہرتے ہیں؟ ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے راست باز ٹھہرتے ہیں. ہم اپنی راست بازی سے نہیں، بلکہ خدا کے سامنے یسوع مسیح کی راست بازی میں رہ کر ہم خدا کے ذریعے راست باز ٹھہرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو دوسری بدعت تھی اس کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں وہ بہت ہی اہم تھی، مونوٹینزم. وہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پروفیٹک گفٹسوں اور جو سیکرٹ جو کہہ لیں آپ، جو سیکرٹ قسم کے جو مورل کوڈز ہوں وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں. سیکرٹ جو ہیں وہ کیا جی کوڈز پتہ ہوں
اور پروفیٹک ہمارے پاس کیا ہو گفٹس ہوں تو پھر ہم کیا ہیں جی ہم مسیحی ہیں. یہ بھی ایک بدعت تھی. پھر بہت ساری بدعات ہیں. مارکونیمزم اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی بڑی اہم بدعت تھی اس دور میں کہ خدا جو ہے وہ کیا ہے جی اس میں دوہرا تصور ہے, وہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں جیسے آج بھی بہت سارے لوگ. اور پھر اس میں اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ اچھائی بھی کرتا ہے اور برائی بھی کرتا ہے, لیکن کتاب مقدس کیا کہتی ہے کہ جو خدا ہے وہ کیا ہے جی اس کی آنکھ برائی کو دیکھنی, وہ پاک ہے. اور خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, اس کا جو کتاب مقدس کا ایمان ہے وہ بالکل فرق ہے. اور پھر اور بہت ساری ہم دیکھتے ہیں کہ دوکیت جو بدعت ہے وہ بھی بڑی اہم ہے اس کو جاننا کہ کس طرح سے وہ یسوع مسیح کے تجسم کا انکار کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح صرف کیا ہے وہ اللہ ہی ذات ہے. اور ایسی بہت ساری بدعات جو ہیں انہوں نے جنم لیا اور کلیسیا کو, ابتدائی کلیسیا کو ہٹانے کی کوشش کی, لیکن ابتدائی کلیسیا اپنے ایمان پر قائم رہی. یاد رکھیے کہ جہاں جہاں پر بھی ایسے واقعات ہوتے, بدعات جنم لیتی, وہاں پر کونسلز بن جاتی, لوگ اس کو سیریس لیتے, لوگ اس کی ٹینشن لیتے کہ یہ ایمان کون سا آ گیا ہے. اور جیسے ہم آگے بڑھیں تو یاد رکھیں کہ پہلے انسان کی روح پیدا ہوتی ہے پھر بدن. خدا کے پاس ارواح موجود ہیں. ملاکی کی کتاب کے 2 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے میرے پاس بہت ساری ارواح موجود تھی, میں نے کیوں ایک کو بھیجا, نا وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کہ خدا کے پاس ارواح موجود ہیں اور پھر پہلے روح ہے اور اس کے بعد بدن ہے. اور یہاں پر کیونکہ یہ خدا کا سیٹ اپ ہے, روح آتی ہے, بدن بنتا ہے, روح آ جاتی ہے, اور روح بدن جان جب ہے تو پوری ذات ہے. روح نکلتی ہے تو یہ بدن جو ہے خاک ہے اور خاک میں لوٹ جاتی ہے. ایک سیٹ اپ ہے خدا کا. اس لیے روحانیت, پہلے روحانیت پھر بدنی برکات. اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے, پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی ایمانی جو کلیسیا ہے اس کا محل رکوع ابتدائی کلیسیا کا کیا تھا, کہاں سے شروع ہوئے, یروشلم سے شروع ہو کر ہاں جی کہاں تک میرے گواہ بنو گے, جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم ہاں جی شاباش, یروشلم سے لے کر یہودیہ سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک. یعنی اس کا مطلب کہ ایک بڑا دائرہ کار جو ہے وہ گھیر لیا گیا, اس دائرہ کار میں, اس بڑے دائرہ کار میں وہ آ گئے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جیسے کلیسیا بڑی, کلیسیا فزیکل امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا. آج آپ کے سامنے یورپ ہے, امریکہ ہے اور بہت سارے آسٹریلیا ہے, وہاں پر بادشاہی کون کر رہے ہیں, مسیحی بادشاہی کر رہے ہیں. مسیحی بادشاہ پیدا ہوئے, مسیحی لوگوں نے بادشاہت کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں برے صغیر پاک و ہند میں جو مسیحی تاریخ ہے وہ کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس کو ضرور سنیں. یہ توما, مقدس توما سے شروع ہوئی 52 AD میں, اینو ڈومنی میں 52 اینو ڈومنی میں مقدس توما نے خدمت کو شروع کیا. اور مالابار میں 7 کلیسیائیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور کلیسیائیں بہت پھیلنا شروع ہو گئیں. اور جیسے ہم دوسری, تیسری, چوتھی اور 5ویں صدی تک پہنچے تو یہ 50,000 سے 1,00,000 تک مسیحی پیدا ہو گئے. 5ویں صدی عیسوی میں کتنے تھے, 1,00,000, تقریباً 1,00,000 مسیحی موجود تھے جو گنتی ہے اس کے مطابق. اور پھر اظہار ثانی شروع ہو گئی, پرسیکیوشن. اور پرسیکیوشن کنہوں نے کی, ہندوؤں نے اور بدھسٹ نے. اور وہاں سے ان ایمانداروں کو بھگانا شروع کر دیا, ایمان ختم ہونا شروع ہو گیا. اور ایسے میں اور بہت ساری کلیسیاں جو ہیں وہ وہاں پر آئیں اور انہوں نے بہت سارا ایمان ان کا جو ہے وہ ہٹانا شروع کر دیا, جو ببلیکل فیتھ تھا وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا. اور یہاں پر پھر کیا ہوا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے, جس طرح استفانوس شہید ہوا, کلیسیا پھیل گئی, لیکن سب نے جا کر مسیح کا پیغام دیا. اور یاد رکھیں کہ 23واں زبور آپ کو بتاتا ہے, 23ویں زبور میں کیا ہے, مقدس داؤد کون تھے. جب خدا نے ان کو بادشاہ کے لیے چنا تو مقدس داؤد کیا کر رہے تھے اور کون تھے, مقدس داؤد چرواہے تھے, چرواہا تھا. اور 23ویں زبور میں مقدس داؤد کیا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, شاباش. 23ویں زبور میں کیا کہتے ہیں مقدس داؤد اپنے آپ کو,
وہ اپنے آپ کو بھیڑ کہتے ہیں، چرواہے سے بھیڑ. اور یاد رکھیں کہ بھیڑ کو جنم دیتی ہے، بھیڑوں سے بھیڑیں پیدا ہوتی ہیں، کلیسیاؤں سے کلیسیائیں جنم لیتی ہیں. اور یہاں پر جو دور حاضرہ میں جو کلیسیائی صورتحال ہے وہ روز بروز بہت زیادہ خطرے میں ہے. ایمان روز بروز کیا کر رہا ہے؟ ڈکلائن کی طرف ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جہاں جو خدا نے ہمیں ملک دیا ہے اس میں کلیسیا جو ہے خطرناک صورتحال میں ہے. اس میں دوسروں کا قصور نہیں ہے، اس میں ایمان کلیسیا کا قصور ہے کہ کیا کلیسیاؤں سے کلیسیاں پیدا ہوئیں؟ یہ نہیں ہو سکی. ان کی جگہوں پر، کلیسیاؤں کی جگہ پر منسٹریوں نے جگہ لے لی. پہلے ہوتا تھا، پہلے ایک سانگ ہم گاتے تھے، گھر گھر میں گیت سنائیں گے. کن کو؟ غیر اقوام کو. اب کیا ہے؟ اب گھر گھر میں چرچ بنائیں گے. بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، چیزیں فرق ہونی شروع ہو گئی ہیں. اور کلیسیا پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کی جو پہلی وجہ ہے وہ یاد رکھیں، اس میں کلام کے حصوں کی اپنی تفسیر ہے. کس کی تفسیر ہے؟ اپنی ذاتی تفسیر. ہر بندے کی اپنی تفسیر ہے. اور تفسیر کیا ہے؟ نمبر 1 یاد رکھیں، کلام کے ذریعے اپنے مفادات کا فیصلہ. کس کا فیصلہ جی؟ اپنے مفادات. کلام کے ذریعے اپنے مفادات کا فیصلہ. اور اخلاقی پیمانے پر کلام کی تشریح. اخلاقی طور پر جو چیزیں ہیں، جو اخلاقی طور پر ہیں اور کیسی مثبت ہیں یا منفی ہیں، ان پر کلام کی اپنی تشریح ہے. اور معاشرتی طور پر مالی وسائل میں اور دولت پر انحصار کرنے میں بھی کیا ہے جی؟ کلام کی اپنی تشریح و تفسیر ہے، اپنی انٹرپریٹیشن ہے، اپنی کمنٹری ہے، اپنی ایکسپوزیشن ہے، اپنی ہے. کلام کا اپنا موڑ توڑ ہے. اور یاد رکھیں کہ جو ظلم ہے، ظلم کا جو ڈر ہے، اس کی بھی ایک حد ہے. ڈر کی ایک حد ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ ڈر بھی اپنی جگہ پر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک حد ہے خوف کی بھی ایک جگہ، ایک حد ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ خوف بھی کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ کمزور ہونا ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں پر خداوند ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس خوف کو کیا کریں؟ اس خوف میں سے نکلنا شروع کر دیں، اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ اس کی ایک حد ہے، ظلم کی ایک حد ہے، وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور ہم اپنا دھیان اور خیال کس کی طرف لگا دیں؟ ہم اس ایمان کی طرف لگا دیں اور اس کو ہم لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں. اور ایسے میں یاد رکھیں کہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک پہلی جو چیز ہے وہ ہے جی اپنی مرضی. اپنی مرضی اور لاپرواہی، یہ دونوں الگ الگ 2 چیزیں ہیں. اپنی مرضی کیا ہے؟ کہ ہماری اپنی مرضی ہے، ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں، ہماری اپنی مرضی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کلیسیاؤں میں اپنی مرضی، خدام الدین میں اپنی مرضی، خادموں میں اپنی مرضی، لیڈرز میں اپنی مرضی. ہماری اپنی مرضی کیا ہے؟ اور لاپرواہی کیا ہے؟ کہ پرواہ نہ کرنی. اور ان دونوں کا طب یہ گناہ ہے. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ بڑی اچھی ڈیفینیشن جو ہے وہ ولیم آر برائٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اپنی مرضی اور لاپرواہی ایک ایسا منفی رویہ ہے جس کو کتاب مقدس گناہ کہتی ہے. کون سی 2 باتیں تھی؟ کیا اپنی مرضی اور لاپرواہی ایک ایسا منفی رویہ ہے جس کو کتاب مقدس گناہ کہتی ہے. اور ان دونوں کا تعلق جو ہے کس کا؟ اپنی مرضی اور لاپرواہی کا کس کے ساتھ ہے جی؟ اس کا، ان دونوں کا تعلق ایک ورڈ میں ہم اس کو لے کر آ سکتے ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ خودی کے ساتھ ہے. یہ دونوں خودی کو پیش کرتے ہیں. یہ دونوں الفاظ کیا ہیں؟ یہ خودی کو پیش کرتے ہیں کہ یہ خودی ایگو ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ یہ ایگو ہمارے اندر سے، یہ خودی ہمارے اندر سے نکل جائے. وہ خودی کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جیسے ہم آتے ہیں اس 23ویں زبور میں، یہ بڑا عام زبور ہے جس کو ہم یاد کرتے ہیں، بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں اور گھر میں بڑے لوگ اس کو پڑھتے ہیں. 23واں زبور، اس میں ایک بڑا اچھا ورڈ استعمال ہوتا ہے اور وہ ورڈ ہے جی اشوب. کون سا ورڈ ہے جی؟ اشوب. یہ عبرانی لفظ ہے اور یہ جان کو بحال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ جان کو بحال کرنے کے لیے.
اور یاد رکھیں کہ یہ کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اشوب. اور اس کے لیے اور آسان ورڈ یہ ہے کہ یہ ٹیوننگ کرنے کے لیے اشوب. اس لیے اشوب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریفریش کے مطلب کو پیش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ریفریش، ریسٹور، ریپیئر اور ریسٹارٹ. 4 ورڈز کو یہ پیش کرتا ہے: ریفریش، ریسٹور، ریپیئر، ریسٹارٹ. اس لیے اس نے کیا کیا؟ مقدس داؤد نے اپنے آپ کو 23ویں زبور میں کیا کہا کہ وہ چرواہا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بھیڑ ہے. اور اس نے کیا پہلا لفظ بولا؟ جی شاباش، آپ سب کہتے ہیں خداوند میرا چوپان ہے. یعنی میں چوپان نہیں ہوں، خداوند میرا چوپان ہے. اور جو چوپان ہے وہ تحفظ بھی دیتا ہے اور محافظ بھی ہے. وہ تحفظ کو مہیا کرنے والا ہے، وہ محافظ ہے، وہ میری محافظت کرتا ہے. پروردگار ہے، وہ کیا ہے؟ پروردگاری کو پیش کرتا ہے. یہ پہلا حصہ ہے. اور آگے کیا کہتا ہے کہ وہ مجھے کیا کرتا ہے؟ اس بھیڑ کو ہری ہری چراگاہوں میں بٹاتا ہے اور راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. کمفرٹ، وہ آپ کو کیا کرتا ہے جی؟ کمفرٹ کرتا ہے، کمفرٹ زون میں لے جاتا ہے. جب آپ بھیڑ ہیں تو یاد رکھیں کہ بھیڑ کو مسائل بھی ہیں، بھیڑ کی چیزیں بھی ہیں، سسٹم ہے، لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ یہ کمفرٹ زون بھی ہے ساتھ. جب آپ خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کمفرٹ زون میں ہیں. اور ایسے میں لکھا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، ریسٹور کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ شوق کرتا ہے، ریسٹور کرتا ہے. اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، لیڈ کرتا ہے، آپ کو لیڈ کرتا ہے. موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، کیونکہ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. سیویئر ہے، وہ آپ کا محافظ ہے، تحفظ دیتا ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. وہ آپ کو سرفراز کرتا ہے، سرفرازی دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد تو نے کیا کیا ہے؟ میرے سر پر تیل ملا ہے، وہ آپ کو مسا کرتا ہے. اور میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، آپ کو خدمت سونپتا ہے. اس لیے آپ فصل نہیں ہیں بلکہ آپ مزدور ہیں. اور بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گے. خدا ہمارے ساتھ ہے اور میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا. ہمیشہ کی زندگی میرے پاس ہے. یہ 23واں زبور ریپرزینٹ کر رہا ہے ایماندار کو. اگر ایماندار واقعی ایماندار ہے اور ایمان میں قائم ہے جیسے ابتدائی کلیسیا قائم تھی، تو یاد رکھیں کہ ایک چینج آنا شروع ہو جائے گا. دوڑ جانا، جسمانی طور پر چیزوں کو لینا، دولت کو، چیزوں کو، کمفرٹ زون کو لینا، ہر شخص یہی آ چاہتا ہے. آپ اپنی نسل کو چیک کر لیں، جو ہماری نسل ہے اگلی، لوگوں کو چیک کر لیں کہ وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں باہر جانے کو، کہ باہر ہم چلے جائیں، بھاگنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پہ کمفرٹ زون ہو، ریلیکس ہو. یاد رکھیں کہ چینج آئے گا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ چینج ہے نا. آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ کیسے امریکہ کو، یورپ کو روک سکتے ہیں کہ وہاں پر کرسچینٹی جو ہے وہ ڈاؤن فال اس کا نہ ہو؟ کیسے روک سکتے ہیں؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہ سیٹ اپ ہوگا، چینج ہوگا، دنیا چینج ہوگی. لیکن ہم جہاں پر کھڑے ہیں یا ہم جہاں پر رہ رہے ہیں، ہم کتنے ایمان میں مضبوط ہیں؟ ابتدائی کلیسیا نے کیا کیا؟ پتہ چل گیا تجربات سے کہ اگر ایمان میں جھوٹ ہے تو موت ہے. ایمان کا ایک ہی ہے، جان دینی. کیا کرنا ہے؟ اس لیے مارٹیئرز ورڈ استعمال ہوتا ہے گواہوں کے لیے، جو شہیدوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. گواہ کے لیے کیا ورڈ ہے جی؟ مارٹیئرز. شہید، شہادت، گواہ. جو جان نہیں دے سکتا وہ گواہ نہیں ہے. اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ جان دینے تک بھی تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. آج کلیسیا پاکستان بہت سارے مسائل کا شکار ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا اور اہم بنیادی جو مسئلہ ہے وہ ان کے ایمان کا ہے. ان کو اپنے ایمان کا نہیں پتہ چلتا کہ ہم کون سے ایمان کا حصہ ہیں. آج خداوند چاہتا ہے کہ یہ جو بیج ہے کلام کا، کیسی زمین میری؟ پہلی زمین راہ کے کنارے، دوسری زمین پتھریلی، اور تیسری زمین جاڑیوں والی. لیکن اب
خدا کا کلام کہاں پر بونے کی ضرورت ہے؟ مزدوروں کو زرخیز زمین میں، اچھی زمین میں. آج کا کلام اچھی زمین میں بویا گیا ہے تاکہ قداور درخت بنے، پھلدار ہو، اور کتنا پھل؟ 100 گنا، 60 گنا اور 30 گنا. آئیں، یہ میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ہم اس کلیسیا کا کیسے حصہ ہیں. خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آمین.